غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ ضمیر کی کھڑکی کھلی رکھیے، یہ آپ کی روح کو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو اپنے لیے ایسی جیل نہ بنائیں جس کی سلاخیں لوگوں کی رائے پر مبنی ہوں۔ لا حاصل چیز کھوئے جانے کے خوف کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پہ وقت، احساسات اور جذبات ضائع نہ کریں جو آپ کے مستقبل کا حصہ نہ ہوں۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو انسان اپنے دشمنوں کی باتیں یاد نہیں رکھتا، بلکہ اسے اپنے دوستوں کی خاموشی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ جو شخص اپنی گفتگو میں اپنے جوتوں، گاڑیوں اور اونچے تعلقات کا ذکر بار بار کرے تو اس سے دور رہو، کیونکہ ایسا شخص ذہنی مریض ہوتا ہے۔ غلط راستے پر انسان چاہے جتنی مرضی تیز دوڑ لے، کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کسی سے بات کرتے وقت لفظوں کے استعمال اور اپنے انداز میں اتنا توازن رکھیں کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ کسی کو جھوٹا اور گھٹیا ثابت کر کے کوئی بھی آج تک عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے سے ہی انسان عظیم بنتا ہے۔ سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمائی جاتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنی پڑتی ہے۔ دوستوں کے غم میں ہمیشہ شریک ہوا کرو اور خوشی میں تب تک نہ جاؤ جب تک وہ خود نہ بلائے۔ فیصلہ ریل کی پٹڑی کے کانٹے کی طرح ہوتا ہے، اگر کانٹا غلط بدلا جائے تو ایک لمحے میں منزل بدل جاتی ہے۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بدنام کر رہا ہوتا ہے۔ احساس مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو خود غرض نہ ہو۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کی سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لو۔ انا سے بچو، یہ وہ دو دھاری تلوار ہے جس کا بیرونی کنارہ آپ کی شہرت کو کاٹتا ہے اور اندرونی کنارہ آپ کی معصومیت کو۔ اپنا سفر، سچی محبت کی کہانی اور خوشی کے راز کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کی خوشیاں کھا جاتی ہے۔ نمبر 1، لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر 2، اپنی خوشی کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینا۔ نمبر 3، اور اپنے حق کے لیے نہ بولنا۔ خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہوتا ہے۔ جو جیسے حالات سے گزرا، زندگی اس کے نزدیک وہی ہوتی ہے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے، دھوکہ اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اسے پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ 10 کام کبھی نہ کریں۔ نمبر 1، ان کے متعلق ہرگز نہ سوچیں جو آپ کے متعلق نہیں سوچتے۔ نمبر 2،
ان سے باتیں کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ نمبر 3، ان کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں جو آپ کے پیچھے نہیں آ سکتے۔ نمبر 4، ان کے لیے پریشان نہ ہوں جو آپ کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ نمبر 5، خود کو ان کا عادی مت بنائیں جو آپ کو برا سمجھیں۔ نمبر 6، کسی سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے منتیں مت کریں کیونکہ رشتہ دل کا تعلق ہے۔ نمبر 7، اس کی واپسی کی امید مت رکھیں جس نے آپ کو پہلے سے دور جانے کا کہہ دیا ہو۔ نمبر 8، بار بار ایک ہی غلطی کر کے دکھ دینے والے کو ہر بار معاف کر کے تکلیف دینے کی اجازت ہرگز مت دیں۔ نمبر 9، کسی ایسی چیز یا انسان کے لیے بے چین نہ رہیں جس کا آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 10، خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھنا چاہیے کہ باقی سب بے وقوف لگیں۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ انسانی جسم میں ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو اس کی اوقات بتاتی ہے۔ غصے کو ہمیشہ پی جائیں کیونکہ نتیجے کے لحاظ سے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ اور کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کی قدر نہ ہو تب تک اکیلے سفر کریں۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے اور رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ تعلیم کو نظر انداز کرنے والا انسان زندگی کے آخر تک ہمیشہ لنگڑا کر چلتا ہے۔ اگر آپ کسی کو جانچنا چاہتے ہیں تو اسے طاقت دیں۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں یہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کامل شخص کی تلاش میں سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت ہے۔ آپ زندگی کا فلسفہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔